فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ فصلوں پر عشر بھی ادا کیا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس میں سے ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین مال دو، یعنی کہ بچا کچا وہ کیپ دا چینج والی بات، جو ردی قسم کا مال اللہ کے نام ہے نہیں، یہ نہ دو، بہترین مال اللہ کی راہ میں دو۔ تم خود سوچو، تمہیں کوئی ردی شے پیش کرے تم لینا قبول کرو گے؟ قطعاً نہیں، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، زبردستی کوئی معاملہ ہو جائے یا انتہائی مجبوری کی، وہ بات الگ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کر دو۔ وَاعْلَمُوا، فرمایا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اللہ کو تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں، تم خرچ کرو، تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تو حمید ہے، آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تم سارے کے سارے انفاق نہ بھی کرو تب بھی اللہ کے شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ شیطان انسان کو روکنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نافرمانی کے کام ہو، فلمیں ڈراموں کا معاملہ ہو اور بے حیائی کے دھندے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے اس کے اوپر انسان کو، لیکن ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان فوراً ڈراتا ہے کہ تمہارے بچے، ان کا کیا ہوگا، تمہارے گھر کا کیا ہوگا، تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ یہ شیطان کے جھوٹے وعدے اور وسوسے ہیں۔ رحمان کیا کہتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم یہ طے کریں، ہم شیطان کی بات مانیں گے یا رحمان کی بات مانیں گے؟ اللہ فرما رہے کہ میں تمہیں اپنی مغفرت بھی دوں گا، اپنا فضل بھی تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک کھجور اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے جیسے تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو اور بڑا کرتے ہو ان کو، اور اللہ اتنا اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے کہ وہ ایک کھجور کا ثواب بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں قدر و قیمت، وہ مال جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر خلوص کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات قرآن نے بیان فرمائی، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ عقل اور شعور کی پختگی، باطنی بصیرت کا انسان کو مل جانا جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کر لے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا ظاہری چمک دمک، اس میں انسان کھو جاتا ہے، حالانکہ ہمارا تو ایمان بھی ہے کہ اصل آخرت ہے، جو حقیقت ہے اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تو باطنی بصیرت کیا ہے؟ انسان آخرت کو پہچان لے، اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد کو پہچان لے۔ جس کو یہ باطنی بصیرت مل جائے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ بڑھا چڑھا کر یہ مال اس کو واپس عطا فرمائیں گے۔ فرمائے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت، بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اصل عقل مند کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے بعد جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو یہ حکمت ہے، یہ وسڈم اصل میں یہ ہے، باطنی بصیرت یہ ہے، انسان اس ظاہر کے پردے کو چاک کر کے آخرت کی اصل حقیقت کو پہچان لے اور رب کے وعدوں کو مانتے ہوئے آج رب کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس کے بعد وما انفقتم من نفقۃ،
اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی صدقہ خیرات، او نظر تم نظر، یا کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ جو مال بھی خرچ کیا جائے گا اللہ اس سے واقف ہے، جو نظر مانی جائے گی اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ نظر ماننا جائز ہے ہمارے دین میں، لیکن پسندیدہ بات نہیں ہے۔ حدیث شریف بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ بخیل یعنی کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ دیتے نہیں اللہ کے راہ میں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ یہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم اتنا پیسہ دیں گے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یوں اللہ لوگوں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے جو کہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو نظر جائز ہے ماننا، پسندیدہ نہیں۔ ہاں نظر جائز کام کی ہی مانی جائے گی اور صرف اللہ کی خاطر۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، چاہے تم نے کوئی صدقہ دیا، کوئی مال خرچ کیا یا نظر مانی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات اعلانیہ طور پر دو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو اور تنگ دستوں تک خود پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان اس طرح صدقہ خیرات کرے کہ دوسروں کو معلوم بھی نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کہ سیدھے ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ پسندیدہ ہے عام صدقات و خیرات کے لیے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ اوپنلی اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عموماً جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے پوشیدہ طور پر ہو۔ ہاں یہ امکان ہے کبھی ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہوئی کسی کی مدد کے لیے، کوئی اجتماعی کام کے لیے، اور یہ شخص محسوس کرتا ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے آگے بڑھ کر دوں گا تو دوسروں کو بھی موٹیویشن اور ترغیب ملے گی، تو وہاں تو امکان ہے کہ اعلانیہ دوسروں کے سامنے دیا جائے اس نیک نیتی کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ پوشیدہ طور پر ہو۔ ساتھ ہی فرمایا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم فقراء تک پہنچاؤ۔ ایک اہتمام یہ بھی کرنا چاہیے ہم مستحقین تک، ڈیزرونگ لوگوں تک خود اپنے مال کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحقین تک ہمارا مال پہنچ سکے۔ فرمایا کہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ان کی ہدایت کا ذمہ اے نبی آپ پر نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ مراد یہ ہے، بعض صحابہ کے سامنے سوال آیا، ہم اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی یا پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، کسی کو ہدایت پر لے آنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کو مال دیا جا سکتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی، دیگر جو بھی انفاق کی مدد ہے، صدقہ خیرات عمومی ہے، اس سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیا گیا ہدایت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا غیر مسلم ہونا یہ رکاوٹ نہ بنے اس کام میں کہ تم ان کی مدد نہ کرو۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کا معاملہ نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے، اپنے لیے خرچ کرو گے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو انفاق کرو، جو مال خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، خالص اللہ کی رضا پیش نظر ہو، یہ ہے اصل روح انفاق فی سبیل اللہ کی۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال خرچ کرو گے یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا عطا کیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارا یہ مال جو تم خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا، اللہ بڑھا چڑھا کر بھی عطا فرمائیں گے، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اب اس رکوع کی اگلی آیت میں، جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، بتایا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اصل حقدار کون لوگ ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان تنگ دستوں کے لیے یہ انفاق ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں بھاگ دوڑ کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے۔
یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف